السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں نون لیگ نے برتری حاصل کر لی ہے، تاہم پیپلز پارٹی نے نتائج پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے نون لیگ پر دھاندلی کے الزامات عائد کر دیے ہیں، جبکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو کارکردگی نہ ہونے کے طعنے دے رہی ہے۔ دوسری طرف آزاد کشمیر میں کردم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان گزشتہ روز تصادم اور ہلاکتوں کی خبریں سامنے آئیں، جس کے بعد آج پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کردم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کئی ہفتوں تک اس کی منصوبہ بندی کی اور اب انہیں وہی مل گیا ہے جو وہ چاہتے تھے، یعنی بے گناہ کشمیریوں کا خون۔ فسادیوں کے پاس نہ صرف جدید ہتھیار ہیں بلکہ انہیں ایسی تمام اہم جگہوں تک بھی رسائی حاصل ہے جہاں سے وہ سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا واحد مقصد صورتحال کو قابو میں رکھنا اور اسے مزید بگڑنے سے روکنا ہے۔ انتخابات کے دوران مظفر آباد کی جانب مارچ بڑے پیمانے پر بدامنی بھڑکانے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان مشتعل کرنے والے عناصر سے دور رہیں جن کا یہ ثابت شدہ ریکارڈ ہے کہ وہ شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ جب سیکیورٹی اہلکار اپنے دفاع میں کارروائی کریں تو ہر صورت میں فائدہ انہی کو پہنچے۔ جبکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے راولا کوٹ میں متعدد مظاہرین کی ہلاکتوں کا دعویٰ کر دیا ہے، مگر دوسری طرف وزیر اعظم کے مشیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے آزاد کشمیر کے موجودہ حالات سے متعلق جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ جس طرح سے ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا تھا اور لڑنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ آج تک ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں اور ان تنظیموں کے لوگ وہاں اکٹھے ہیں۔ یہ وہاں پہ وہی لوگ ہیں جن کو جس طرح سے کبھی ہم نے یہ مجاہدین کو ٹرینڈ کیا تھا اور بھیجا تھا کہ جاؤ لڑو، اور اس کے بعد وہ آج تک ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں اور ان تنظیموں کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ ہے اور وہ وہاں پہ کوئی ان کا کوئی سیاسی مطالبہ نہیں ہے، کوئی ان کا پبلک ویلفیئر کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو شیلڈ بنا کے تو وہاں پہ جو ہے یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، اور بالکل ان کے خلاف اگر لا انفورسنگ ایجنسیز نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے یا ایکشن لے گی تو اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور قانون نافذ کرنے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان نہ صرف بہت بڑا الزام ہے بلکہ بطور وفاقی وزیر یہ ان کا ایک بہت بڑا دعویٰ بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوال بھی کھڑا کر دیتا ہے کہ کیا جس طریقے سے افغانستان کے لیے تیار کیے گئے مجاہدین پاکستان کے لیے کالعدم ٹی ٹی پی کی صورت میں ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں، ویسے ہی کیا یہ ماضی کے کشمیری مجاہدین اب پاکستان کے اوپر ہی حملہ آور ہو گئے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی آزاد کشمیر کے حالات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سچ اور مفاہمت کے کمیشن کی تجویز دی ہے جو ریاست اور احتجاج کرنے والوں کو تسلیم کرنا پڑے گی۔ جو لوگ زور زبردستی اور چور دروازے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، گولی چلا کر اور لاشیں گرا کر حکومت بنانا چاہتے ہیں، ان کا پلان ہے کہ آزاد کشمیر کو دباؤ اور وہاں خوف اور مایوسی پھیلاؤ تاکہ لوگوں کی تعداد کم ہو اور دھاندلی کرنے میں آسانی ہو۔ اب وہ کمیشن کو تسلیم کرتے، اپنا کام کرنے دیتے۔ احتجاج کرنے والوں کو ہم کہتے کہ جب تک کمیشن اپنا کام پورا نہ کرے تو اپنا احتجاج بند کرے۔ حکومت کو یہ ماننا چاہیے تھا کہ جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہیں کرتے ہم اپنا کارروائی بند کر دیں گے۔ آج تک کتنے جانیں ہم بچا سکتے تھے؟ یہ کون اور کیوں اتنا انا سے قائم ہے، ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ نہیں ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں؟ نہ ریاست پاکستان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ احتجاج کرنے والوں کا کوئی موڈ ہے پیچھے ہٹنے کا۔ یہ کسی کی ہار جیت کے سوال نہیں ہے، یہ انسانوں کو جان بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تجویز سچ اور مفاہمت کا کمیشن ریاست پاکستان کو تسلیم کرنا پڑے گا اور احتجاج کرنے والوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بچے وہ صحیح ہوں گے غلط ہوں گے، وہ نوجوان ہیں، سیاسی نعرہ سن کے باہر نکلے ہیں، کسی نے ان کا اپنے حقوق کا دعویٰ کیا ہے تو وہ باہر نکلے ہیں، کوئی تو بورڈ بیٹھے ہوئے گھر پہ تو نے 30 دن سے ان کا انٹرنیٹ بند کیا ہے تو اس لیے باہر نکلے ہیں، وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ آپ ان کو اگر سزا دلوانا بھی چاہتے ہو تو آپ سڑک پہ اسی طریقے سے سزا نہیں دلوا سکتے۔ یہ مسئلہ کوئی سڑک پہ حل نہیں ہوگا۔ خدا ناخواستہ کسی اور کو آزاد کشمیر حکومت سنبھالنے کا موقع ملا، جو مستقبل نظر آ رہا ہے میرا آزاد کشمیر کے لیے وہ بہت پریشان کن ہے۔ جو زور زبردستی اور چور دروازے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، گولیاں چلا کے حکومت چلانا چاہتے ہیں، لاشیں گرا کے اپنے حکومت بنانا چاہتے ہیں، ان کا یہ
ये प्लान है कि दबाओ आजाद कश्मीर को, खौफ फैलाओ आजाद कश्मीर में, मायूसी फैलाए आजाद कश्मीर में, बॉयकॉट करवाए आजाद कश्मीर में, ताकि लोगों का तादाद कम हो। जितने लोगों का तादाद कम होगा उतना आसानी होगा उनको धांधली करने के लिए। जरूर ये हालात देख के पूंछ में और जो तकरीरें हो रहे हैं उस स्टेज से पाकिस्तान के खिलाफ अफसोसनाक शर्मनाक तकरीरें, वो देख के दूसरी तरफ जो हालात है वो देख के लोग मायूस होंगे। जबकि मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब दिया कि पिछले 1 साल से आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के दौर में ही वहाँ के हालात ख़राब हुए, हालात आपसे खुद कंट्रोल नहीं हुए। इलेक्शन की जो स्पीचेस थी आपकी, उसमें आपने जो बात की, आपने सारा ब्लेम फेडरल गवर्नमेंट में डाला। ये कम्प्लीटली कन्वीनियंटली आप भूल गए कि पिछले 1 साल से वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ही के दौर में वहाँ के हालात ख़राब हुए। और उस वक्त तो आप बड़े आराम से फेडरल गवर्नमेंट पे इल्ज़ामात लगा रहे थे, मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे जो हुकूमत में नहीं है। वहाँ से आपके हालात आपसे खुद कंट्रोल नहीं हुए, कारकर्दगी आपके पास है नहीं और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं, तो बड़े अफसोस की ये बात है। 1 साल से आपकी हुकूमत है आज़ाद जम्मू कश्मीर, आपने ना कोई कारकर्दगी दिखाई और ना ही हालात की जिम्मेदारी ली, बल्कि हर अच्छी चीज़ के लिए आप खुद होते हैं और जो तनकीद होती है वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब उसका रुख मोड़ दिया जाता है। तो अगर आप हुकूमत होते हुए भी रोएंगे और आप अगर इलेक्शन के बाद भी रोएंगे तो लोग आपको रोने के लिए तो वोट नहीं देंगे ना। लोग अपनी तरक्की चाहते हैं, लोग अपने लिए काम चाहते हैं, लोग अपने लिए प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, लोग अपनी नस्लों की बेहतरी चाहते हैं। वो रोने वालों को वोट नहीं दिया करते, कारकर्दगी वालों को वोट दिया करते हैं। आपकी कोई कारकर्दगी नहीं, आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं, आपकी कोई गवर्नेंस नहीं, आपका कोई मंशूर नहीं, सवाए ज़ातियात पे बात करने के या लोगों को ताने देने के लिए या लोगों को पर तनकीद करने के लिए आपके पास कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं। गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में इंतखाबात हुए, जिनके लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में थे। मीरपुर डिवीज़न के 13 में से 9 हलकों में नून लीग और 4 हलकों में पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात के पहले मरहले के बाद दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद में पोलिंग 2 अगस्त जबकि पूंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पहले मरहले पर ही अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए हैं। आज कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में धांधली करवाने के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए गए। आप समझते हो कि तमाम सियासी जमातें बेवकूफ़ हैं और कश्मीर के अवाम अंधे हैं। इन्होंने तारीख में पहली दफा कश्मीर में फेजेस इलेक्शंस करवाए हैं। मेरे पास वीडियो सबूत है, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है। इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। चाहते हैं कि पूंछ आजाद कश्मीर ना लगे, मकबूजा कश्मीर लगे, मेरा मीरपुर आजाद कश्मीर की तरह ना लगे, मगर वहां का हालात ऐसे हो कि अगर 30 पोलिंग्स पे कब्जा किया जाए, गोलियां चलाया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, किसी इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए, तो ये आजाद नहीं लगेगा, मकबूजा लगेगा। रियासत मुल्क का मफाद सोच रहे होते तो पाकिस्तान से पहले आजाद कश्मीर में आजाद, साफ और शफाफ और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन करवा देते। आप समझते हो कि तमाम सियासी जमातें बेवकूफ है? क्या आप समझते हो कि कश्मीर के आवाम अंधे हैं? उनको नहीं पता कि आप इनके साथ क्या करना चाहते हो। ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। मरियम नवाज ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सियासी बयानबाजी पर वक्त ज़ाया करने से और रोने धोने से बात नहीं बनती। आज के अवाम बहुत बाशऊर हैं। बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। अफसोस हुआ देख के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी गई, जिस किस्म का गुस्सा झाड़ा गया। वहाँ पे जहाँ भी मैं गई वहाँ मैंने एक ही बात सुनी कि हमें वो वाली सहूलियात चाहिए जो पंजाब में है। तो पंजाब की सहूलियात जो हैं वो अपने आप नहीं आ गई। पंजाब की सहूलियात लोगों को देने के लिए 2.5 साल बहुत सर फेंक के मेहनत की गई है और ये सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से, रोने धोने से बात नहीं बनती। आज की आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। अगर आपने आज वोट लेना है तो आप रो धो नहीं सकते। वोटर्स ने जो फैसला किया है, मुस्लिम लीग नून को जो वोट दिया है, उन्होंने वो ग्रीन बस को वोट दिया है, उन्होंने अपनी छत अपना घर को वोट दिया है, उन्होंने अपना खेत अपना रोज़गार को वोट दिया है, उन्होंने किसान कार्ड को दिया है। पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वीडियोस हर मंजर आम पे आई हैं जिसमें बैग्स
जो है उनके ऊपर वो वोट स्टैम्प करके बैग्स में डाले जा रहे हैं, कोई सबूत नहीं है इनके पास जिसमें इसमें कहा हो कि कोई धांधली हुई। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे? AJK में जो इलेक्शंस होते हैं उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनती, तो आप अपनी हुकूमत के साथ, अपनी इंतज़ामिया के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने लोगों के साथ आपने इलेक्शन लड़ा है, तो आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं धांधली का? सोच समझ के बात करें कि आप अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज ये भी कहा कि रियासत पाकिस्तान को यह फैसला करना है कि कौमी मफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज़्यादा अहम है। रियासत का हर फैसला नून लीग के मफाद को तरजीह दे रहा है। हम पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर ज़रदारी का बेटा हूँ, शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो का भांजा हूँ। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है, पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते हैं। हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले कि नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो? ये आजाद कश्मीर है, हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। हम कौमी मफाद में खामोश थे, ये कौमी मफाद को पीछे धकेल के नून लीग के मफाद को तरजीह देना आज से शुरू नहीं हुआ। हमसे यही उम्मीद रखना चाहिए कि हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर ज़रदारी का बेटा हूँ। मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो का भांजा हूँ। मैं सियासत अगर करना चाहता हूँ तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूँ। मुझे मजबूर ना करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतमाद उठ जाए। इसके जवाब में मरीम नवाज ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में आप जीत गए तो वहाँ धांधली नहीं हुई, लेकिन आज़ाद कश्मीर में आप बुरी तरह हार गए तो वहाँ धांधली हो गई। आपको अपनी परफॉर्मेंस पर मेहनत करनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अभी स्टेटमेंट दी कि रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। आपके जलसे भी खाली थे, आपके जलसों में आवाम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आपको अपने नैरेटिव पे मेहनत करनी चाहिए थी, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे मेहनत करनी चाहिए थी। सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और जितनी कंटिन्यूटी वहाँ पर मिली है वो शायद किसी और जमात को ये नहीं मिली। उसके बावजूद सिंध का कोई प्रोजेक्ट बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, कोई मवाद नहीं था। आपने आवाम को अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता सके, आप आवाम को उनके फ्यूचर का रोड मैप नहीं दे सके। जो बातें आपने की वो शायद आवाम को वहाँ पर समझ नहीं आई, या आपको समझ नहीं आया कि वहाँ के आवाम की क्या ज़रूरत है। तो वोटर्स को समझ आ गई थी। और सिंध से जो, कराची से जो आवाज़ें उठती हैं उनके लिए आप कुछ करें, अपनी सड़कों को ठीक करें, अपनी सफाई को ठीक करें, अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करें। आपकी 17 साल की हुकूमत के बावजूद आप एक दफ़ा ये नहीं कह सके कि हम AJK को सिंध बनाएंगे या हम मुजफ्फराबाद को कराची जैसा बनाएंगे, क्योंकि कराची में जो हालात हैं वो दुनिया जानती है। सिंध की कारकर्दगी ऐसी बनाएं कि लोग सिंध की कारकर्दगी देखकर आपको वोट देने का सोचें। हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद हैं। बिलावल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बिलावल साहब, जाहिर है आपने भरपूर कैंपेन की और इस वक्त आप दोनों जमातों के दरमियान एक तनकीद का सिलसिला है। आपने तकरीर में काफ़ी अहम बातें की, तो आज मरीम नवाज साहिबा ने आपको जवाब दिया और वो कह रही हैं कि याद दहानी भी हो कि आज़ाद कश्मीर में कोई निगरान हुकूमत नहीं है, अपनी हुकूमत में आपकी आज़ाद कश्मीर में, और आप इल्ज़ाम उसी पर लगा रहे हैं। ना कारकर्दगी दिखाई, ना हालात की जिम्मेदारी ली, हुकूमत खुद करते हैं और जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल देते हैं। आई हैव टू टेक योर वर्ड फॉर इट, मैंने खुद तो नहीं देखा मरीम साहिबा की अगर कोई बयान या ऐसी बात हुई है। मेरा जो आज बातें हैं जो मैंने की हैं, ऑब्वियसली जो कल इलेक्शन हुआ उसका कॉन्टेक्स्ट में एक थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा, बट इट इज़ वेरी मच इन लाइन विद माई कंसिस्टेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ और मेरा मौक़िफ़ कश्मीर का पूरा सूरत हाल के मुताबिक। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के हुकूमत की बात है,
بالکل صحیح بات ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کی حکومت رہی ہے، کوئی نگران حکومت نہیں ہے، آزاد کشمیر کا اپنا نظام ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کتنے جلسے کیے ہیں آزاد کشمیر میں، میں نے کسی ایک جلسہ میں نہ اپنا وزیر اعظم کو ساتھ لے کے گیا، نہ صدر آزاد کشمیر جو اس وقت ایکٹنگ ہے، جو میرا پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ساتھ لے کے گیا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف صاف و شفاف الیکشنز میں یقین رکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان حالات میں پاکستان میں سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر میں جتنے صاف و شفاف اور غیر متنازع الیکشن ہو سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے. جہاں تک جو میں نے آج دھاندلی کے حوالے سے الزامات لگائے، میں وہ عام دھاندلی جو سب نے دیکھا، وہ کوڈ آف کانڈکٹ وائلیشن جو وزیر اعلیٰ صاحبہ خود یہاں پہنچتی ہیں الیکشن رولز کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، یا اپنے صوبے سے وہ بسیں بیچ دیتی ہیں اور دوسری طرف یہاں کا آٹا روکتی ہیں. میں نے تو ان چیزوں پہ بھی بات نہیں کی، لیکن جو کھلم کھلا میر پور میں ووٹ پہ ڈاکہ ہوا، جس انداز سے میرے کارکن کو قتل کر کے ایک سیٹ چوری کیا گیا، جس طریقے سے ایک حلقہ میں 10 پولنگ سٹیشنز کو قبضہ اور پھر دوسرا حلقہ میں 30 پولنگ سٹیشنز کا قبضہ، جو میں الزام لگا رہا ہوں، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں نے تو اپنے سوشل میڈیا میں بھی اپنا وہ ویڈیو بھی پوسٹ کروایا جو ان کے کارکن دھاندلی کروا رہے ہیں. اس پہ نہ صرف افسوس ہے، ہم مزاحمت کر رہے ہیں اور اعتراض اس بات کی کہ میری پارٹی نے یہ سمجھا اپنے تمام اعتراضات کے باوجود کہ جو یہ فیز وائز ہو رہے ہیں الیکشنز آزاد کشمیر میں، کم از کم ہم سے سیکیورٹی کے جو نظام ہیں ان کی طرف سے یہ امید تھا کہ سیکیورٹی حالات وہ ایک ڈویژن میں جو ان کا ذمہ داری تھا الیکشن ڈے کا وہ قابو ہو پاتا، وہ بھی نہیں ہو پایا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ کھلم کھلا خلاف ورزی کرے الیکشن رولز کا، ڈاکہ بھی مارے، ووٹ پر مارے بھی اور ہمیں رونے بھی نہ دیں. ایسے تو بالکل نہیں ہوگا. اور اس لیے میں نے اسی کانٹیکس پہ جو ہمارے باتیں ہیں ہم اس پہ آج قائم ہیں، اور جو ادھر ادھر کے باتیں اور ایک نیا الزامات لاگو کرنے کے بجائے جو ہم نے اعتراضات اٹھائے ہیں، جو ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ ہم نے ان کا دھاندلی کو ایکسپوز کیا ہے، اس پہ انہیں ہمیں جواب دینا چاہیے. اور صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گلگت بلتستان میں جیتے ہم نے قبول کیا، وزیر اعظم نے آپ کو مبارکباد دی، مگر اب جب آپ ہارے ہیں وہ جیت رہے ہیں تو آپ اسے برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. تو میں وزیر اعظم صاحب کا بالکل ہر وقت شکر گزار ہوں، اور آج بھی جتنا ہمارا جو بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ، شاید وہ سے ایک شخص کے حد تک ہی محدود رہ چکا ہو. جہاں تک گلگت بلتستان الیکشنز کی بات ہے، وہ اتنا دیر پہلے نہیں تھا، 2-3 مہینے پہلے تھا. پورے پاکستان کو یاد ہے کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا گلگت بلتستان کے ووٹ پہ بھی ڈاکہ مارنے کے لیے. تمام وزارتوں کی فوج ادھر بھیج کے جس انداز سے انہوں نے مجھ سے میری سیٹیں چھونے کرنے کی کوشش کی، اس وقت بھی میں نے ٹائملی ان کا دھاندلی کو ایکسپوز کر کے ان کا یہ سازش روک دیا، اور اپنا حکومت بچانے کے لیے، اپنا بجٹ پاس کروانے کے لیے، جی ہاں، وزیر اعظم صاحب نے اس وقت میرا مینڈیٹ تسلیم کیا. یا شاید وزیر اعظم صاحب کا ہمیشہ یہی نیت تھا، لیکن ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کے جو وزیر، ان کی جو پارٹی کے نمائندے، نہ گلگت بلتستان میں ان کا کوئی ارادہ تھا اور نہ آزاد کشمیر میں ان کا کوئی ارادہ ہے. یہاں میرا اور ان کے درمیان ایک سخت اختلافات آ جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قومی مفاد کو ترجیح دینا چاہیے، نہ پیپلز پارٹی کے مفاد کو، نہ مسلم لیگ نون کے مفاد کو. اور افسوس کے ساتھ میرے سامنے جو جس طریقے سے اور جس انداز سے حالات پروگریس ہو رہے ہیں، یہ ہر کانٹیکس میں ایک بھی کانٹیکس نہیں آتا جہاں یہ قوم کے مفاد کو ترجیح دی جائے اور پارٹی کے مفاد کو پیچھے رکھا. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے تقریر میں یہ کہا کہ یہ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے قومی مفاد کا میں فیصلے کرنے ہیں یا نون لیگ کے مفاد میں، اور اس وقت ریاست کی ترجیح نون لیگ کا مفاد نظر آتا ہے. یہ آج آپ نے تقریر میں کہا. ایسا کیا بدلا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات سے لے کے آزاد کشمیر کے انتخابات تک کہ ریاست کی ترجیح نون لیگ ہو گئی ہے؟ وہاں آپ جیت گئے گلگت بلتستان میں. ترجیح تو کوئی نئی نہیں ہے، اور نہ ہی میرا یہ جو پوائنٹ میں نے آج اٹھایا وہ کوئی نیا ہے.
میں نے اسی پوائنٹ کو گلگت بلتستان کے کانٹیکس کے بعد وہاں کی دھاندلی کے بعد اٹھایا تھا کہ ایبسولوٹلی ایک واضح فرق ہونا چاہیے قومی مفاد میں اور کسی ایک جماعت کے مفاد میں. اوبیسلی جو میں آزاد کشمیر میں کانٹیکسٹ میں کیمپین کر رہا ہوں تو میں ریاست پاکستان کا بات کرتا ہوں اور ریاست آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم فیصلے کر رہے ہیں ان کو جہاں تک ان فیصلے میں پاکستان پیپلز پارٹی حمایت کر سکتی ہے میں اس کی نشاندہی دے رہا تھا. میں ان فیصلے کو ان ڈیسیجنز کا ساتھ دے سکتا ہوں جو قومی مفاد میں ہیں. ہم ان فیصلے کے ساتھ نہیں دے سکتے جو صرف جو ہمارے نقطۂ نظر میں صرف نون لیگ کے مفاد میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان حالات میں بہت اہم ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کے بجائے وہ قومی مفاد کے سوچیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر نون لیگ کو یہ 1-2 سیٹیں کم نظر آتے ہیں. اس کانٹیکس میں جہاں پوری دنیا کی نظریں آزاد کشمیر کی طرف ہیں, جہاں الگ ایک بحران کا صورتحال پیدا ہوا ہے, اس کانٹیکس میں میرا خیال میں ہمیں زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے تھا. ہمیں مزید ایکسٹرا کوشش کرنا چاہیے تھا کہ جو یہ پہلا مرحلہ ہے اس میں ہم جتنا غیر متنازع رکھ سکے ان الیکشنز کو ہم رکھے. افسوس کے ساتھ اور بلال صاحب آپ نے آج یہ بھی بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بےنظیر بھٹو کی سیاست کروں, ورنہ میں شاہ نواز بھٹو, مرزا بھٹو کا بھانجا ہوں, زرداری صاحب کا بیٹا ہوں. یہ اب کیونکہ 2 مرحلے باقی ہیں, ایک مرحلہ ہوا ہے, یہ اس تک ہے تنقید اور آپ کا غصہ, یا پھر یہ غصہ آگے بڑھے گا, وفاق میں حکومت بنی, آپ کی سپورٹ سے بنی, کہاں معاملہ جا رہا ہے؟ جہاں تک میرا یہ جو بیان ہے وہ اگین اس کانٹیکس میں ہے کہ میں تو بڑا شریف اچھا انداز میں سیاست, مثبت انداز میں آپ میرے گواہی دیں گے, قومی سطح پہ ہو یا کہیں ہو, میں مثبت انداز میں سیاست کرتا ہوں. میں نظام کے اندر رہ کے اصلاحات کی بات کرتا ہوں. میں جو موجودہ سپیس میں جتنا بھی کم یا زیادہ جمہوری سپیس ہے اس میں بات کرتا ہوں. مگر میں یہ کیسے برداشت کروں یا میرا پارٹی یہ کب تک برداشت کرے گا کہ ہم شریف بن کے کام کرتے رہیں اور ایک سیٹ کے خاطر وہ میرے کارکن کو شہید کر کے چھین لے مجھ سے, دوسری سیٹ پہ وہ قبضہ کرے پولنگ اسٹیشنز پہ. اگر ان کے پاس طاقت ہے تو میرے پاس طاقت ہے. اگر ان میں سے کسی کو یہ علم ہے کہ کیسے بندوق چلاتا ہے تو مجھے بھی پتا ہے کہ کیسے چلانا ہے. لیکن ہم نہیں سمجھتے, یہ تو جنگل کا قانون ہو جاتا ہے کہ جب سیاسی جماعتوں, ملک کے اہم ترین جماعتوں, بڑے جماعتوں جو حکومت سنبھالتے ہیں, جو نسل در نسل اب یہ کام کرتے آ رہے ہیں, اگر ہم 90 کی سیاست کو 2026 میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں اس کے ذکر کرتے ہوئے تقریر کر رہا تھا. جہاں تک میرا ناراضگی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہ آئی ہیو نو کنفیوژن ان سو فار ایز کہ جو اہم حالات یونیک, شاید یہ عام صورتحال ہوتے ہیں روایتی, ناٹ اونلی جیو پولیٹیکلی اندرونی ہمارے ارد گرد بین الاقوامی سطح پر نارمل حالات ہو رہے ہوتے تو ہم کب سے حکومت سے الگ ہوئے ہوتے. لیکن ان حالات میں اس ٹائم پہ میرا خیال میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہیں لیکن تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز, اس ملک کے ہر شہری یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا ایک قومی ذمہ داری ہے کہ قومی ایشوز پہ ہم نہ صرف ملک کے اندر میرے ملک کے باہر یونائٹڈ نظر آئیں. جب ایک طرف ہمارا ایک ہمسایہ ملک میں ایران میں جو جنگ کی صورتحال ہیں اور وہاں جو ہمارا پاکستان کا کردار ہے یہ زائنسٹ کنسپریسی کو ناکام کرنے میں, اس کانٹیکس میں کہ ٹھیک 1 سال پہلے اسی آزاد کشمیر پہ بھارت نے جنگی حملہ کیا تھا, اس جنگ کے جواب میں جو پاکستان نے جیتا, جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. ان حالات میں جہاں افغانستان کے ساتھ جو ہمارے صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور جو اندرونی ملک دہشت گردی کی کو بھرایا جا رہا ہے, اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بیرون ملک قوتوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف, یہ تمام کانٹیکس کو دیکھتے ہوئے قومی مفاد میں ہم وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں خواہش یہ ہے کہ ہم کھڑے ہی رہیں. لیکن جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ایشوز ہیں, ایسے پوائنٹس ہیں, یہ
قومی مفاد کے نام پہ نون لیگ کے مفاد ہو رہا ہے، اس پہ میرے پارٹی میں ایک بالکل کلیئرٹی ہے کہ ہم ان پہ ہمیں عوام کے سامنے، ملک کے سامنے ان کے we'll have to be the voice that exposes hypocrisy. We have no option left before us. اور بلال صاحب، اگر یہ کیونکہ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں یہ تسلسل برقرار رہتا ہے، حکومت نون لیگ کی بن جاتی ہے آزاد کشمیر میں، تو کیا آپ کا لائے عمل ہوگا؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ آپ ساتھ کھڑے رہیں گے حکومت کے یا کچھ الگ؟ نون لیگ الیکشن جیتے، ووٹ کے بنیاد پہ جیتے، طاقت کے زور پہ نہیں، لوگوں کے اعتماد کی وجہ سے نہ میں الزام لگا سکوں، نہ کوئی اور الزام لگا سکے، کسی کا کچھ گولی چلائے بغیر سیٹ نکالیں، تو میں پہلے بندہ ہوں گا جو ان کو نہ صرف خوش آمدید کریں گے، ان کو 100% سپورٹ بھی کریں گے۔ میرا نیت بھی یہ ہوگا کہ یہ کامیاب ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشنز ہے یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم ترین الیکشنز ہے۔ میرا پارٹی کا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو آنے والے اسمبلی میں ایسے ایشوز کو چھیڑنا چاہیے جو شاید کشمیر کی تاریخ میں نہیں چھیڑیں گے۔ ہمیں بات کرنا پڑے گا کہ ہم کیسے کشمیر کے عوام کو مزید حق حاکمیت کے حقوق دلوا سکتے ہیں، ان کے حق ملکیت پہ یقین دہانی دلوا سکتے ہیں، جن کے نوجوانوں کے حق روزگار کا مطالبہ ہے وہ ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ یہ جو امپریشن ہے کہ کشمیر کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، اس کو ہم کیسے توڑ کے یہ ثابت کریں کہ کشمیر کے فیصلے ہمیشہ کشمیر کے عوام کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ میرا اسمبلی، میرا مینڈیٹ ہو یا کسی اور جماعت کا ہو، وہ صرف تب بن سکے گا جب ان کے پاس ایک غیر متنازع صاف و شفاف الیکشن کی بیسس پہ ایک حکومت بنے۔ اگر وہ زور زبردستی حکومت بنائیں گے، it doesn't matter what I think، ان کا حکومت ایک ریت کی دیوار ہوگا اور وہ نہیں چل سکے گا۔ وہ کشمیر کے عوام کے مسائل نہ صرف حل کر سکیں گے، وہ اس بحران جو موجودہ بحران ہے آزاد کشمیر میں، وہ اس بحران کو ایڈریس کر کے ہمیں اس صورتحال سے نہیں نکال سکیں گے۔ تو یہ نہ صرف میرا جماعت کے انٹرسٹ میں ہے، ان کو اگر سمجھ میں آ جائے کہ الیکشن صرف اقتدار یا حکومت بنانے کا طریقہ کار نہیں، وہ ملک میں عوام کا بھڑاس نکالنے کا، ملک عوام کا اعتماد میں ان کو یہ پیغام دینے کہ وہ اس ملک میں، اس ریاست میں اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ان کا لیجیٹمیٹی کے ساتھ اور ان کے مینڈیٹ سے لے کے ان کے مسائل ہم حل کریں۔ تو اگر اس طریقے سے وہ الیکشنز کو دیکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ سیکنڈ فیز میں اور تیسرے فیز میں کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کے کردار ہے، جو ان کے گزرے کے جو حرکتیں ہیں، ان سے تو مجھے یہ نہیں نظر آ رہا۔ اور میں نے پہلے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ویسے الیکشنز ہوں گے جیسے افسوس کے ساتھ پاکستان میں ایک امپریشن بنا ہوا ہے۔ تو پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال ہم امید رکھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوگا اور ہم ان ایشوز کو الیکشن سے پہلے ایڈریس کر سکیں گے۔ جن سیٹس پہ اعتراض اٹھے ہیں، ان اعتراضات کو الیکشن کمیشن اگلے فیز سے پہلے ان اعتراضات کو دور کریں گے۔ جو سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کمیاں پیشیاں تھیں پچھلے فیز میں، وہ نہیں دہرایا جائے گا۔ اگر ہم یہ چیزیں اگنور کر سکتے ہیں تو I won't have to think of that scenario۔ اور بال صاحب، آج آپ نے جو کشمیر کے حالات ہیں وہاں پر جو وائلنس ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے ایک بیلنس بات کی۔ آپ نے دونوں فریقوں میں سے، چاہے وہ ریاست ہو یا پھر جو احتجاج کرنے والے ہیں، نہ دونوں کو معصوم قرار دیا، آپ نے دونوں کی ذمہ داری کے حوالے سے بھی بات کی، اور آپ نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہونا چاہیے۔ مگر جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بڑی شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کئی ہفتوں تک اس کی منصوبہ بندی کی اور اب انہیں وہی مل گیا جو وہ چاہتے تھے، یعنی بے گناہ کشمیریوں کا خون۔ انہیں فسادی کہا۔ رانا ثناء اللہ صاحب انہیں کہنے کہ یہ وہی جو ہم نے کشمیر کے جہاد کے لیے لوگ ٹرین کیے تھے وہی اب ہمارے سر پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر ہیں وہ انہیں فتنۃ الہندوستان قرار دے رہے ہیں۔ کیا حل آپ کو نظر آتا ہے ساری کی ساری صورتحال کا؟ What you have just said again ascribe to the رانا ثناء اللہ صاحب پہ جو آپ نے مجھے again I myself have not heard those words۔ اگر انہوں نے واقعی یہ الفاظ دہرائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے پریشان کن ہیں۔ اس قسم کے الفاظ کو بڑا ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں، یہ الفاظ پاکستان کے لیے، کشمیر کوز کے لیے بہت بھاری ہو سکتے ہیں، اور میں یہ آپ کو پورا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایز اے فارمر فارن منسٹر آف پاکستان، اگر یہ الفاظ جو آپ نے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے استعمال کیے ہیں تو میں I would not go, I don't that's all I have to say in that context۔
my position as far as this entire جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے یا جو میں یہ بات کر رہا ہوں مفاہمت کا سچ اور مفاہمت کا کمیشن کے حوالے سے، یہ بھی کوئی نیا بات نہیں ہے. میں مسلسل یہ بات کرتا آ رہا ہوں، خاص طور پہ تب سے جب احتجاج کرنے والوں نے مجھ سے لاسٹ ٹائم آئی ریچ مظفر آباد، انفیکٹ انہوں نے مجھے ایک خط لکھا. اس خط میں انہوں نے کافی ایشوز کا ہائی لائٹ کیا اس قرآن کے حوالے سے، اور اپیل بھی کیا کہ میں اپنا آئی شوڈ ایز چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پلے مائی رول. اس کانٹیکسٹ میں میں نے ان کا خط کا جواب دیا اور میں نے یہ کہا کہ میرے نظر میں اس پورا صورتحال اس سچویشن کا حل یہ ہے کہ ایک سچ اور مفاہمت کا کمیشن بنانا چاہیے، اور اگر تمام سٹیک ہولڈرز مطلب احتجاج کرنے والے ریاست آزاد کشمیر، ریاست پاکستان یہ سچ اور مفاہمت کے کمیشن کے طریقہ کار کو قبول کرتے ہیں تو ہم 100% تیار ہیں کہ اس کو آگے لے کے جائیں اور اس ایشو کو ایڈریس کریں. اینڈ دا بیوٹی ان دس سجیشن آئی بلیو از کہ اٹ پرووائڈز این اپرچونٹی فار اس ٹو ایڈریس دی امیڈیٹ کنسرن جس کانٹیکسٹ میں فار ہاؤ لانگ سچویشن ان آزاد کشمیر ہیز بین سو ڈائر. جس انداز میں پورا آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ ہے، انفارمیشن کی پہنچنے میں یا جو سچ ہے وہ آگے سامنے آنے میں مشکلات ہیں. ایوری سائڈ ہیز دیئر اون version of events. It would provide us an opportunity to establish the facts, give an opportunity, provide a forum کہ جنہوں نے اگر قرآن ثناء اللہ یا کوئی اور وزیر اعظم AJK کا یا کسی اور کا الفرام میں اگر ایسا کوئی ثبوت سامنے ہے تو یہ تحقیقاتی کمیٹی بھی اس کے سامنے یہ ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے. جو دوسرے طرف کی شکایتیں ہیں، الزامات ہیں، اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو یہ کمیٹی کی صورت میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم اگر یہ قبول کرتے تو ہم ایک طرف احتجاج کرنے والوں سے ریکویسٹ کرتے کہ جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے آپ بھی اپنا احتجاج بند کرے اور روکے اور آگے احتجاج نہ کرے. لیٹ the people of Azad Kashmir return to a normal life. And دوسری طرف اور I would have a footing to talk to the ریاست پاکستان کے آپ بھی جب تک یہ کمیشن کا رپورٹ سامنے نہ آئے تو تب تک آپ اپنا مزید کارروائی بھی روکیں. اس دن سے لے کے آج تک میں اس پوائنٹ پہ کیمپین بھی کرتا آ رہا ہوں، میرے ہر جلسہ میں ہر موقف پہ، اور میں نے دونوں طرف یہ پیغام چاہتا احتجاج کرنے والوں کو وفد کے صورت میں اساتذہ کو ملاقات میں رابطے میں یہ اور انفیکٹ ان پرسن آلسو آن مائی وے ٹو ایران پرائم منسٹر نے کمیونیکیٹ کیا ہے. انفارچونیٹلی آج تک نہ مثبت جواب آیا ہے احتجاج کرنے والوں سے نہ ریاست پاکستان کی طرف سے. کل اس سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں مزید شہادتیں ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ مزید بگڑیں گے. اینڈ دس از دی اونلی آپشن ان مائی مائنڈ that not only resolves the immediate crisis, provides us with a forum for a long-term solution to restore stability in Azad Jammu and Kashmir. If the stakeholders don't believe that this is the way forward, I'm not insisting کہ اسی کو آپ کر لیں پھر آپ اپنا تجویز دے دیں، لیکن surely ہم سب اس بات پہ agree کر سکتے ہیں کہ we can't remain in this state consistently. یہی میرا موقف ہے. بہت شکریہ بلال بھٹو زئی صاحب کی گفتگو آپ سنی، عام انٹرویو، عام موقف ان کی طرف سے دیا گیا. ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر پارلیمانی امور. ڈاکٹر صاحر بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ظاہر ہے آپ لوگوں نے لیڈ حاصل کی 9 سیٹوں پر، 4 پر پیپلز پارٹی جیتی. اب دوسرا اور تیسرا مرحلہ باقی ہے، مگر بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ ریاست سے کہا ہے کہ ریاست فیصلہ کرے کہ اس نے نون لیگ کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے یا پھر ملک کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ریاست کی ترجیح نون لیگ کے مفاد کا تحفظ کرنا لگتی ہے. وہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جتوایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بلاول صاحب کا بیان میری نظر سے بالکل گزرا ہے اور یہ افسوسناک حد تک حیران کن ہے. اور میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیت رہی تھی تو ہم نے تو بالکل بھی نہیں کہا کہ ریاست جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مفاد کا تحفظ کر رہی ہے، بلکہ وہ ہم سے چند سیٹیں آگے تھے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے انہیں مبارکباد پیش کی اور انہیں ایک پولیٹیکل سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ اگر آپ کی چند سیٹیں ہم سے زیادہ ہیں، حالانکہ وہ سمپل میجورٹی میں نہیں تھے، تو آپ اپنی گورنمنٹ بنائیں.
میں خود اپنی پارٹی کی طرف سے جو اس وقت الیکشن کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن میں مکمل ہوا ہے، میں اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہا تھا اور اپنی جماعت کی کمپین بھی کر رہا تھا. میں بڑے دن وہاں پہ مقیم رہا. الیکشن والے دن پولنگ ختم ہونے تک اور رزلٹ کمپائل ہونے تک آزاد جموں و کشمیر کے میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں سے کسی ایک بھی کینڈیڈیٹ نے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، اس نے یہ الزام نہیں لگایا الیکشن کمیشن آزاد جموں و کشمیر کے پاس کہ کوئی ووٹوں میں کوئی ریگنگ ہوئی ہے، کوئی دھاندلی ہوئی ہے، کوئی ٹھپے لگے ہیں. کوئی الزام نہیں تھا. ویسے مگر آج تو بلاول کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چودھری یاسین صاحب اپنے آبائی حلقے سے ہار گئے، شہری حلقے سے جیت گئے. نہیں دیکھیں، یہ تو وہاں کے ووٹرز نے فیصلہ کرنا ہے نا. انہوں نے اگر چودھری یاسین کو وہاں سے ووٹ پڑی ہے تو وہ جیت گئے، اگر کسی ایک جگہ اس نے ووٹ نہیں پڑا تو وہ ہار گئے. یہ تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا، ایک قیمتی انسانی جان کا نقصان ہوا، باعث افسوس ہے. ریگنگ کا الزام نہیں لگا. ایک دوسری جگہ کے اوپر آئی پی پی کے ایک کینڈیڈیٹ نے ڈبے اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کی، وہ بھی آپ کے چینل پہ چل رہا ہے کہ وہ اس وقت جیل میں ہے. انتظامیہ نے فوراً ایکشن لیا. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یونین کاؤنسل پر باقاعدہ طور پر قبضے کیے گئے، پولنگ اسٹیشنز پر قبضے کیے گئے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیں قبضے کیے جاتے ہیں انتظامیہ کی مدد سے. پولیس اور انتظامیہ، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، وہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے تعینات کردہ ہیں. وہاں پہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک جماعت جو وفاقی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ ایک الیکشن میں 13 سیٹوں پہ الیکشن ہوتا ہے اور اس میں اسے شکست ہوتی ہے، اور وہ آزاد کشمیر میں ایک ایسا نفرت اور تفریق کا بیج بو رہی ہے جس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. آگے وہاں پہ کیفیت جو ہے وہ تناؤ کی ہے، ہم سب جانتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے. اور جب ہم گئے وہاں پہ مذاکرات کے بلاول صاحب ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اگر حکومت شامل تھے اس میں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت بنی، بلکہ ان کے بقول بنوائی گئی، تو جو تناؤ کی صورتحال ہے وہ اور زیادہ تناؤ کی صورتحال میں تبدیل ہو جائے گی. دیکھیے، جب ہمیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی اور پچھلے سال اکتوبر میں اور اس سال پھر ہم 30 مئی کو وہاں پہ گئے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر 2 مرکزی رہنما ہمارے ساتھ تھے. ہم انہیں ہر جگہ پہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور یہ جو کیفیت جس کی ہم بات آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں، اس پہ تمام جماعتوں کو آپ یہ کہیں کہ اس کو سرد کرنے کی ضرورت ہے، اس آگ پہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے. صاحب یہ آگ پہ پانی کیسے ڈلے گا؟ اور لیڈرشپ صاحب یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ وہی مجاہدین ہیں جنہیں ٹرین کیا گیا تھا جو آج ہمارے گلے پڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سیکرٹری اطلاعات ہیں آزاد کشمیر کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فتنۃ الہندوستان والے ہیں. تو یہ پانی ڈالا جا رہا ہے آگ پر یا تیل ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیے، بات کو ذرا مجھے واضح کرنے دیں. جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس پہ بلا وجہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو متنازع بیانات دے گی اور الیکشن کی کریڈیبلٹی کو اگر متنازع بنائے گی، تو یہ اس آگ پہ پٹرول ڈالنے کے مترادف ہے. اسے نیا ایندھن فراہم کر رہے ہیں آپ. یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات، جن بیانات کا آپ نے حوالہ دیا وہ یہ ہے کہ وہ جو کالعدم تنظیم نے ایک موومنٹ شروع کی تھی آزاد کشمیر میں، وہ عوامی حقوق کی شروع کی تھی. آج وہ آزاد کشمیر کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، پاکستان سے اس کے رشتے کو کمزور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. ان کے سٹیج پہ ان لوگوں کا قبضہ ہے جو شروع سے پاکستان کے وجود کے خلاف ہیں. تو اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ فورسز آ چکی ہیں کہ جو کہ ہندوستان کی فنڈڈ ہیں، تو یہ کوئی حقائق کے منافی بات نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس الیکشن کا پہلا مرحلہ آپ ان سے مذاکرات کرتے ہیں، پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی تقریباً تمام ڈیمانڈز مان گئے ہیں، اب وہ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے احتجاج کر رہے ہیں. اور پھر جب چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتی ہیں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جی اصل میں تو یہ فتنۃ الہندوستان ہے. ایسا ہے؟ یا اگر وہ فتنۃ الہندوستان ہے تو پھر مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اب کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیے، جو ان کی 38 ڈیمانڈ کا ایک معاہدہ ہم نے ان کے ساتھ سائن کیا تھا پچھلے سال اکتوبر میں، اس کی 35 نکات ہم نے پورے کر دیے. وہ عوامی حقوق سے متعلقہ تھے، پبلک ایشوز تھے. اب ایک جو 12 سیٹوں کو ختم کرنے کا معاملہ ہے، یہ سیٹیں آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں پروٹیکٹڈ ہیں. یہ بات ہم نے انہیں اس دفعہ 30 مئی کو سمجھائی اور انہیں آپشنز دیے کہ آپ سپریم کورٹ آزاد کشمیر جائیں، اسمبلی جائیں، یا تمام سیاسی جماعتوں کو آزاد کشمیر کی اکٹھا کر کے ان کا فیصلہ کر لیں. لیکن انہوں نے اس کے باوجود اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا، اگر انہوں نے وائلنس اور سٹریٹ کے اوپر آ کے
آپ یہ کہیں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی جانیں لے رہے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو کشمیر میں امن نہیں چاہتے، اور وہ پاکستان تو نہیں ہے، وہ انڈیا ہے، اور یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے پروگرام میں بہت آپ یہ کہیں اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرپور ڈویژن میں اس وقت 6,40,000 لوگوں نے کل ووٹ ڈالا ہے، 6,40,000 13 کانسٹیچوئنسیز میں تمام جماعتوں کو، جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا ہے۔ اب یہ 6,40,000 لوگ وہ ہیں میرپور ڈویژن میں جو سیاسی عمل کے ساتھ ہیں، جو آزاد کشمیر کی ترقی سیاسی عمل کے ذریعے چاہتے ہیں۔ چند ہزار لوگ ایسے ہیں جو الیکشن عمل کا بائیک آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ اپنے مطالبات ڈنڈے کے زور پہ منوانا چاہتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کی جو اکثریت ہے ایک ڈویژن میں 6.5 لاکھ لوگ وہ پولیٹیکل پروسیس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، چند ہزار لوگ وہ تشدد کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان کی گورنمنٹ کس کا ساتھ دے؟ 6.5 لاکھ لوگوں کا یا چند ہزار لوگوں کا؟ اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ کیونکہ آپ دونوں نے بھی ایک دوسرے پر بہت زیادہ پولیٹیکل پروسیس کا ساتھ دیا ہے۔ مسئلہ آپ کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بلاول زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں بے نظیر بھٹو کی سیاست کروں، ورنہ میں بھی شاہ نواز بھٹو کا، مرزا بھٹو کا بھانجا، آصف زرداری کا بیٹا ہوں، مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ تو یہ الیکشن کے ایک مرحلہ ہو گیا، باقی 2 مرحلوں تک آپ کی آپس کی ایک دوسرے پر ایسے ہی مصنوعی گولہ باری ہے، یا یہ تعلقات خراب ہی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم کوئی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ آزاد کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے، کریڈیبل الیکشن ہوا ہے، اگلے 2 مرحلے ابھی باقی ہیں۔ آپ وہاں پہ الیکشن لڑیں، عوام نے آپ کو ووٹ دیا، آپ حکومت بنائیں، نہیں دیا، صبر، تحمل اور سیاسی بردباری کے ساتھ آپ ان نتائج کو تسلیم کریں۔ باقی مجھے نہیں پتہ کہ وہ بلاول صاحب کو جو اپنا بتا رہے ہیں کہ میں فلاں کا بھانجا ہوں یا فلاں کا بیٹا ہوں، تو وہ کیا حوالہ دے رہے ہیں اور کون سی ایسی صفات ہیں جن کا وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ کم از کم میں نہیں سمجھ سکا اس بات کو کہ یہ وہ دھمکی دے رہے ہیں یا وہ اپنے کو پولیٹیکل میچورٹی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس کو پازیٹیولی لیں گے، ہم ان کی کسی بات کا نہ تو مائنڈ کر رہے ہیں، لیکن حقائق عوام کے سامنے رکھنے بہت ضروری ہیں۔ ریاست اس وقت کوئی مسلم لیگ نون کے مفاد کا تحفظ نہیں کر رہی، ہم سب کو مل کے ریاست کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے۔ اس وقت کی ضرورت یہ ہے، سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ گلگت بلتستان میں آپ کی گورنمنٹ میں سب سے پہلے ہم نے مبارکباد دی، آپ سادہ اکثریت میں نہیں تھے، ابھی تو پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے آزاد جموں و کشمیر میں، اور اگر آپ اس طرح کے تانے اور سیاسی عدم برداشت کا مظاہرہ کریں گے تو یہ آزاد کشمیر کے ماحول کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کوئی ایک سنگل حلقہ مجھے بتا دیں، میں آج واپس آیا ہوں میرپور سے، جس میں کسی کینڈیڈیٹ نے شکایت درج کی ہو کہ میرا کوئی ووٹ جعلی کسی نے ڈالا یا میرا ووٹ چوری ہوا ہے، کوئی شکایت نہیں تھی۔ آج نتائج کے بعد 24 گھنٹے گزرنے کے بعد سیاسی بیان بازی، سیاسی گولہ باری آزاد کشمیر کی سیاست پہ اور آزاد کشمیر کے الیکشن پہ یہ قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طارق الچوئی صاحب کی سنی۔ حامد میر صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں ایک بریک کے بعد۔ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر صحافی رضاکار حامد میر صاحب موجود ہیں۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ حامد میر صاحب ظاہر ہے بہت زیادہ تنقید آج اب نظر آ رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت زیادہ تنقید کی، مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج بلاول صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے لگ تو یہی رہا ہے کہ جس طرح پہلا مرحلہ ہوا اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ ہوگا، نون لیگ کو جیتنا ہے تو فیئر اینڈ اسکوائر جیتے، ورنہ معاملات خرابی کی طرف جاتے نظر آتے ہیں آپ کے خیال میں، یا پھر تیسرے مرحلہ گزرے گا اور دونوں ایک ساتھ چلیں گے؟ دیکھیں، بلاول صاحب نے مسلم لیگ نون پہ دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی آزاد کشمیر میں حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے، تو وہ ان کے پٹواریوں پر الزام لگا رہے ہیں، ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پر الزام لگا رہے ہیں دھاندلی کے۔ تو دونوں طرف سے دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو رانا ثناء اللہ نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر ہیں فیصل ممتاز راٹھور، وہ 2 اگست کو اپنا الیکشن ہار جائیں گے۔ تو اب دیکھیں، ایک طرف بلاول اور مریم صاحبہ ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں، تو دوسری طرف میرے جیسا جو گستاخ آدمی ہے وہ سوچتا ہے کہ یار یہ بلوچستان میں تو دونوں کٹھے ہیں، بلوچستان میں تو ان کی مخلوط حکومت ہے، اور مرکز میں بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے پرائم منسٹر ہیں، اور مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان ہیں۔ تو اس لیے لگتا یہی ہے کہ ماضی میں ان دونوں کو جب پی ڈی ایم میں اکٹھا کیا تھا تو وہ عمران خان نے اکٹھا کیا تھا، اس کی مخالفت میں یہ اکٹھے تھے،
اور آئندہ بھی یہ دونوں جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے جدا ہونا کافی مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے یہ اکٹھے ہی رہیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی عمران خان ہی ہوگا۔ صاحب، اور آزاد کشمیر میں بھی، کیونکہ ہمیں گلگت بلتستان میں بھی ظاہر کیمپین اگریسو ہوئی، نون لیگ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ وہاں جیت گئے، ہم نے آپ کو مبارکباد دی، حکومت آپ نے بنائی، تو یہ آگے بھی الائنس کی صورت میں ہی آگے بڑھ جائیں گے، یا شکایتیں کچھ زیادہ بڑھ رہی ہیں پیپلز پارٹی کی اور وہ کوئی دوسرے راستے کی طرف، یا پھر کم از کم نون لیگ کو بہت زیادہ کنسیشنز دینا پڑیں گی؟ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ بھی کافی پریشر میں ہے، اور نون لیگ جو ہے اس نے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے، ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے ان کے لیے، کیونکہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہارنے کے بعد اگر آزاد کشمیر میں بھی ان کو میجورٹی نہیں ملتی اور وہ حکومت نہیں بنا پاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پبلک سپورٹ ختم ہو چکی ہے ان کے لیے، اس لیے انہوں نے بھی پورا زور لگایا ہوا۔ بلاول صاحب جو ہیں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایک پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو اس وقت لڑائی مریم نواز اور بلاول صاحب کے درمیان آزاد کشمیر پہ نہیں ہے، لڑائی ان کی پاکستان کے وزیر اعظم بننے پہ ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ اب اگلا الیکشن جو ہے وہ ان کی جو بھتیجی ہے اس نے لڑنا ہے وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پہ، تو ان کی اپنی جو پرائم منسٹر شپ ہے وہ بھی ان کویسچن ہے، کیونکہ ان کی گورننس کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی گورننس کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم تو ان دونوں نے مل کر کی، دونوں ہی اس کے بینیفیشری ہیں، بلوچستان میں ابھی تک یہ اکٹھے ہیں، مرکز میں یہ دونوں اکٹھے ہیں، تو ان کا فی الحال جو ہے وہ جدا ہونا مشکل ہے۔ پرابلم ہوگی کہ جب کچھ دنوں کے بعد 28ویں اور 29ویں اور 30ویں آئینی ترمیم آئے گی اور اس میں بھی فائدہ مسلم لیگ نون اٹھانے کی کوشش کرے گی، تو تب جو ہے بلاول صاحب کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو یہ جو الیکشن میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے یہ آئے ہوئے ہیں، یہ دراصل آزاد کشمیر کے عوام کی مفاد کی لڑائی نہیں ہے، نہ اس سے آزاد کشمیر کے حالات کچھ مجھے بہتر ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ لڑائی ان کی جو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور آنے والی جو 3-4 آئینی ترامیم ہے اس کی وجہ سے ان کی لڑائی بڑھ سکتی ہے، لیکن ان دونوں کا جو ذاتی مفاد ہے اور سیاسی مفاد ہے فی الحال وہ یہی ہے کہ دونوں اکٹھے رہیں۔ اگر دونوں اکٹھے نہیں رہیں گے تو پھر دونوں کو بہت نقصان ہوگا۔ دونوں جو ہیں ان میں سے کسی ایک نے پرائم منسٹر بننا ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بھی پرائم منسٹر نہیں بن پائے گا۔ بہت شکریہ حامد صاحب کا تجزیہ آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔